نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کلاس میں ہم سورہ فیل کی تفسیر سنیں گے. اس سورہ میں جس واقعے کا ذکر ہے یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. 570 عیسوی میں یمن کا بادشاہ ابرہہ 60,000 کی فوج اور 13 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا. راستے میں مختلف قبائل نے مزاحمت کی مگر وہ تمام شکست کھا کر گرفتار کر دیے گئے. راستے میں ابرہہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بہت سے مویشی لوٹ لیے جس میں 200 اونٹ تھے. اس نے اپنے ایلچی کو یہ پیغام دے کر روانہ کیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر یعنی کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں. اپنے ایلچی کو ہدایت دی کہ مکہ کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لے آنا جو کہ عبد المطلب تھے. ایلچی نے ان سے مل کر ابرہہ کا پیغام سنایا. انہوں نے کہا کہ ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. ابرہہ کون تھا؟ یمن کا بادشاہ یا کہ یمن کا گورنر. یمن یعنی کہ سیریا. انہوں نے کہا کہ ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا. ایلچی نے انہیں اپنے ساتھ ابرہہ کے پاس لے گیا. آیت نمبر 1. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا حشر کیے ہاتھی والوں کے ساتھ. آیت نمبر 2. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو بیکار ضائع نہیں کر دیا. کئی جو میں نے بتایا تھا آپ کو، کئی کاف یاد آ. کئی کیوں ہوتا ہے؟ تدبیر یعنی کانسپریسی یا سازش. صحیح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تدبیر کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا. آیت نمبر 3. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے گئے. طیر کہتے ہیں پرندے کو اور ابابیل جھنڈ. صحیح. عربی میں ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ. اور وہ جھنڈ جانوروں کے بھی ہو سکتے ہیں، پرندوں کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، صرف جانور اور پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آیت نمبر 4. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. صحیح ہے. ترمیہم بنا ہے رما سے. رما کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. اسی سے بنا ہے رمی. کب کرتے ہیں رمی؟ آپ کو ماشاء اللہ بہت پتہ ہے. اور کیوں کرتے ہیں؟ جی، شیطان کو کنکری مارنے کو جو ہے رمی کہتے ہیں. تو رما کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. اسی طرح سے پرندوں نے بھی کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکی. اور وہ کنکری کیسی تھی؟ پکی ہوئی مٹی. دوران حج شیطان کو کنکریاں مارنے کے عمل کو بھی رمی جمرات کہتے ہیں. تو کتنی ہوتی ہیں رمی جمرات کتنی ہوتی ہیں؟ 7 ہوتی ہیں. 7. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے 7 مقام پر بہکایا تھا. کیا 7 مقام پر؟ اور کیوں بھگایا تھا؟ کہ آپ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے نکلے. تو ان 7 مقامات کے بہکانے کا ذکر جو ہے روایتوں میں آتا ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا کہ اس میں کیا کیا بہکایا. خیر، تو جب بھی اس کو بہکایا جاتا تو حضرت ابراہیم سمجھ جاتے یہ شیطان ہے جو مجھے بہکایا. تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے اور استغفار کرتے اور پھر آگے بڑھ جاتے. صحیح. تو یہ 7 مقام ہیں جس میں حاجی جو ہے 7 مقام میں جا کر، صحیح ہے، ستون بنا رکھے الگ الگ جگہوں میں. 7 ستون ہیں
جہاں جہاں مطلب اس کو مطلب حضرت ابراہیم کو بہکایا گیا تھا وہاں ستون کھڑے کر دیے گئے. اب حاجی ان 7 جگہ جاتے ہیں اور 7 کنکریاں پھینکتے ہیں. کتنی؟ یعنی کہ حاجی کے پاس کتنی ہونی چاہیے ٹوٹل؟ 49 کنکریاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ کنکریاں جمع کہاں ہوتی ہیں؟ یہ ہوتی ہیں مزدلفہ. ایک مقام ہے مزدلفہ، وہاں پر حاجی قیام کرتا ہے، رات کو سوتا ہے مزدلفہ میں. مزدلفہ میں رات کو سوتا ہے، وہاں سے کنکریاں جمع کر کے اپنی ایک تھیلی میں جمع کر لیتا ہے، اور پھر نیکسٹ ڈے کی مارننگ میں وہ جمعرات کے لیے نکلتا ہے، رمی جماعت کے لیے نکلتا ہے. آیت نمبر 5 ترمیہم بحجارۃ کی تفصیل اور مزید ہے. سجیل سے مراد کنکریاں ہیں جو ریتیلی زمین ہر ہلکی بارش برسنے اور بعد میں مسلسل تیز دھوپ چمکنے کی وجہ سے وجود میں آتی. یعنی بارش کی ایک ایک قطرے کے ساتھ جو ریت ملی مٹی گیلی ہو جاتی ہے وہ بعد میں مسلسل تیز دھوپ کی حرارت سے پک کر سخت کنکری بن جاتی ہے. ابراہا کے لشکر جرار کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی غیر معمولی طاقت کے استعمال کی ضرورت نہ پڑی، اور چند لمحوں کی سنگ باری یعنی پتھر برسانے کی کیفیت جو تھی اس لشکر کے پرخچے اڑا دیے. چند لمحوں کی سنگباری سے اس لشکر کے پرخچے اڑا دیے. ان میں سے ہر پرندے 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائے ہوئے تھے، ایک اپنی چونچ میں اور 2 اپنے پنجوں میں، جو کتے کے پنجوں کے مانند تھے. آیت نمبر 5 فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا. یعنی اس پورے لشکر کی حالت اس چارے کی طرح ہو گئی جسے جانوروں نے کھا کر چھوڑ دیا ہو، ایسا بھوسا جسے جانوروں نے کھا کر چھوڑ دیا. اب اس پورے سورج سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے. صحیح ہے. اس نے اپنے گھر کو یعنی کہ کعبہ کو بچا کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کر دی. قیامت تک کے لیے جو ہے مثال قائم ہو گئی کہ جو اللہ پاک سے ٹکرائے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک و برباد کر دے گا. وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے. اس نے کوئی انسانی فوج استعمال نہیں کی. ابرہا کے لشکر کو برباد کرنے کے لیے انسانی فوج کا استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنی ایک غیبی فوج لے کر آیا پرندوں کی شکل میں، اور اس نے ان کو ہلاک کیا، برباد. تو اس کا ترجمہ ہم اچھی طرح سمجھیں گے تو اس کی تفصیل بھی سمجھیں گے تاکہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں بیٹھے. صحیح. اور جو ہم سمجھ کر انشاءاللہ اس کو قرآن پاک میں اس کی تلاوت کریں گے تو ہماری کیا ہوگی؟ نماز درست ہوگی، نماز میں ہمارا دل لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.